سر میں ایک ہفتہ ہو گیا اس جنگ کو. پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کر لیا ایران پہ حملہ کرنے کا. پھر کل وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس بات کی تردید کر دی. انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وال اسٹریٹ جرنل کو نگیٹ کیا. انہوں نے کہا میرے اندر کیا چل رہا ہے وال اسٹریٹ جرنل کو تھوڑی پتہ ہے. 2 ہفتوں کا ٹائم. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا 2 ہفتے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ جنگ کے کسی تدارک کے لیے کر رہے ہیں کہ مزید جنگ طول نہ پکڑے, یا یہ اپنی کچھ تیاریاں کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے بعد امریکہ کو بھی تو ان تمام بیسز کو یا ان ڈپلائمنٹ کو, اسٹریٹجک ڈپلائمنٹس کو ذرا اس حساب سے ایکوپڈ کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے دونوں صورتوں میں کیا چیز ہے؟ جی تھینک یو سلمان مجھے انوائٹ کرنے کا. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ اکٹھا چل رہا ہے. یہ ملٹری وار فیئر تو ڈائریکٹ چل رہی ہے, لیکن یہ سائے آپس بھی ساتھ چل رہی ہے. سائے آپس یہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل آپریشنز, یعنی آپ ایک دوسرے دشمن کے ول کو یا دشمن کی جو ریزیلینس ہوتی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دا ول ٹو فائٹ. ابھی آپ نے اسرائیل کا سینیریو بلڈ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کو بہت ایڈوانٹیجز ہے ملیٹریلی, یعنی ہارڈ ویئر بہت ہے, ویپنز بہت ہیں, جہاز بہت ہیں, ایئر ڈیفنس نیٹ ورک بہت اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے. لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے جو ابھی آپ جان صاحب بھی رپورٹ کر رہے تھے اور ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے لوگوں نے جنگ امپوز اپنے اوپر ہوتی شاید ہی کبھی دیکھی ہو. 1967-73 کی وار میں انہوں نے ایئر فورس جا کر دوسرے ملکوں کی ہٹ کیا, تباہ کیے. ان کا جو ایفیکٹ جنگ کا اسرائیل کے بارڈر کے اندر نہیں آیا. اور اسرائیل کا بارڈر بھی ذرا دیکھتے جائیں کہ کتنا رقبہ. یہ ویورز کو بتانا چاہیے ہمیں کہ یہ 70 گنا چھوٹا ملک ہے ایران کی نسبت, جغرافک کے حساب سے یا رقبے کے حساب سے. اب آپ ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج اپنی جگہ, یہ بہت بڑا اسرائیل کے خلاف ایران کو ایڈوانٹیج ہے. KPK کا چوتھا حصہ ہے یہ ملک, اسرائیل کی جو میں بات کر رہا ہوں. اب اتنے چھوٹے حصے کو ٹارگٹ کرنا, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن اتنے میزائل 150 مارے, میں کہتا ہوں 15 20 40 50 پہنچ گئے جتنے بھی پہنچے. اور آپ نے CNBC کی کل کی شاید رپورٹ دیکھی ہو کہ اسرائیلی سورسز سے اس نے کنفرم کیا ہے کہ پہلے دن ہم نے 90% انٹرسیپٹ کیے تھے, اب ہمارا انٹرسیپشن 60% ہے. صحیح. تو آپ ریشو نکالیں ذرا, 60% ہے. تو اگر 60% ہے تو آپ پروبیبلٹی دیکھیں اور ایریا دیکھیں جن کے اوپر سپریڈ کیے جا رہے ہیں میزائل. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں بارڈرز پر ہو گئے, $20 کی بوتل ہوگی, وہ یہ ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیلی لوگوں نے جنگ دیکھی نہیں تھی کہ دوسرے ملکوں کو امپوز کرنے کے علاوہ جب کوئی دوسرا ملک ہم پہ امپوز کرتا ہے تو وہ جنگ کیا ہوتی ہے. ان کو بنکرز میں رہنے کی عادت نہیں ہے, ان کو پانی کی شارٹیج کا نہیں پتہ, ان کو گرڈ اسٹیشن حملوں کا نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے. ان کو یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ آیا ہے. تو اسرائیل کے خلاف ایران جو اسٹریٹجی کر رہا ہے ملٹری وائز یا ملٹری اسٹرکچر وائز شاید اس طرح تباہی نہ مچا سکے, لیکن جو سب سے بڑی وہ ویج کریٹ کر سکتا ہے وہ ہے the will to fight between obviously Israeli people and not the armed forces. armed forces کی کیپیسٹی بہت ہے, فرسٹ ورلڈ کھڑی ہے, امریکہ پورا کھڑا ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہٹ بیک کر رہے ہیں دونوں ملک کوشش کیا کر رہے ہیں. دونوں ملک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قیمت بڑھائی جائے, جس کو میں کہتا ہوں prohibitive price of the war, یعنی اتنی زیادہ ڈیمانڈ کر لی جائے, اتنا پنش کیا جائے کہ دوسرا ملک یہ قیمت دینے پر راضی نہ ہو. کوئک آپ کو ریفرنس انڈیا پاکستان کی دیں گے. مئی میں ہم نے کیا کیا ہندوستان کے ساتھ 6+0 اور 10 تاریخ کو جو اتنی ٹانیج پے کی, کیا کیا ہم نے وار پروہیبٹیو پرائس, یہ جو پروہیبٹیو پرائس انکریز کی, دشمن کو بتایا کہ اگر آپ جنگ جاری رکھیں گے تو اس کی قیمت ہوتی ہے, نیو نارمل نہیں ہوتا. اسرائیل نے اور ان کے لوگوں نے نیو نارمل بالکل کچھ اور جنگوں میں دیکھا ہوا تھا. اب یہ ایب نارمل ہوا ہے ان کے ساتھ.